الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الکریم. تمام تعریفیں صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں. وہ تمام چیزوں کا بادشاہ ہے، مالک مختار ہے. اور بے حد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی اس کتاب کلام اللہ قرآن شریف کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں. اور کلام پاک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ آیت اور حدیث جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی، وہ اس تعلق سے تلاوت فرمائی کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا چند روز پہلے ایک سوال درپیش آیا کہ سویڈن میں ایک ملعون نے، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس نے نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ کلام الہی کی شان میں گستاخی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غرق فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے رکھی ہے. اور کتنے ہی کتابیں اور کتنے ہی صحیفے آئے، لیکن کسی بھی کتاب اور صحیفے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی. یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کتابیں اور صحیفے آج اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے ہوں. تمام صحیفے اور کتابیں قرآن شریف کے علاوہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. لیکن کلام الہی کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. کلام الہی اپنی اصل صورت میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. کوئی کتنا ہی کوشش کرے کلام الہی کی شان میں گستاخی کرنے کی یا اس کو مٹانے کی کتنی ہی کوشش کرے، لیکن کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم لے رکھا ہے، اس وجہ سے کوئی چاہ کر بھی کلام الہی کو نعوذ باللہ جو ہے اس دنیا سے مٹا نہیں سکتا. لوگ کفار مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کتابی شکل میں کلام موجود ہے یہی قرآن شریف ہے، لیکن شاید وہ اس چیز سے واقف نہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے اندر چلتے پھرتے قرآن بھی موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس سے ذرا بھی مایوس نہ ہوں. جس ملعون نے یہ کام کیا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ایسے سوانے سے جو ہے ہماری اور اس امت کی جو ہے حفاظت فرمائے. اب بات آتی ہے فی الحال جو مجلس منعقد کی گئی ہے تحریک پیغام اسلام کے زیر نگراں
اس کا مقصد، مقاصد اور ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چند لوگوں میں شمار فرمایا جو کہ اس کا کلمہ حق پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے والے اور اس کو ماننے والے ہیں۔ پھر ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت میں ہم کو پیدا فرمایا جو کہ کما حق اپنے صحیح مقاصد اور حق کے اوپر گامزن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس مجلس میں بیٹھنے کی فکر عطا فرمائی۔ اس چیز سے آپ سب واقف ہیں کہ کتنے لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھی، لیکن اس میں سے چند افراد ہیں جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر رکے ہیں، اپنا وقت یہاں پر خرچ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ نہ کچھ آخرت کی فکر موجود ہے۔ اس آخرت کی فکر کو لے کر کے ہم یہاں پر اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ورنہ خواہ خواہ ایسا اپنا وقت کون صرف کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت بھی ہے۔ ایمان کی مضبوطی کی علامت کس طریقے سے کہ مان لیجیے گا آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں چوراہے پر جو ہے وہ پولیس والا کھڑا ہوا، ذرا دیکھ بھال کے جائیے گا، ہیلمٹ نہیں تو ہیلمٹ لگا لیجیے گا، گاڑی کے کاغذ رکھیے گا، گاڑی صحیح طریقے سے چلائیے گا، اوور اسپیڈنگ مت کیجیے گا اور کوئی بھی قانون توڑنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ اب اگر آپ کو اس کہنے والے کی بات پر یقین ہو گیا کہ ہاں فلاں چوراہے پر پولیس والے کھڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو گاڑی لے کر جائیں گے تو ہیلمٹ بھی پہنیں گے، گاڑی کے کاغذ بھی مکمل رکھیں گے، گاڑی کو صحیح طریقے سے بھی چلائیں گے۔ کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا کہ فلاں چوراہے کے اوپر پولیس والے کھڑے ہیں جو کہ چلان کاٹ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو آپ نے جو ہے احتیاط برتی۔ وہی سیم چیز یہاں پر ہے کہ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ فکر پختہ ہے، مضبوط ہے کہ ہاں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی اور تمام کائنات کا مالک و مختار اللہ عز و جل ایک محفل منعقد کرے گا، اور اس محفل میں تمام جن و انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ جب بھی ہمارا یقین پختہ ہوگا تو جب ہم اس کی فکر بھی کریں گے اور اس کی فکر کے لیے کام کریں گے، کارآمد کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت تو ہمارے اندر فکر موجود ہے جب بھی ہم یہاں پر موجود ہوئے۔ اب ہمارا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ اس فکر کو مضبوط سے مضبوط کرنا، یعنی اتنا مضبوط کر لینا کہ اپنی زندگی کی ہر لمحے میں ہمارے اوپر یہ فکر سوار رہے۔ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی حصہ جی رہے ہوں، چاہے سڑک پہ چل رہے ہوں، گھر پہ بیٹھے ہوں، بازار میں خریداری کر رہے ہوں، کوئی چیز فروخت کر رہے ہوں، ماں باپ سے کلام کر رہے ہوں، کسی محفل میں موجود ہوں، کسی دوست احباب سے مل رہے ہوں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہوں، بیمار کی حالت میں ہوں، صحت کی حالت میں ہوں، تندرستی کی حالت میں ہوں، امیری کی حالت میں ہوں، کام کرنے کی حالت میں ہوں، کام کرانے کی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے اوپر یہ فکر سوار رہنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے اور بروز حشر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر یہ فکر ہمارے اوپر سوار رہے گی
تو ہم اپنی زندگی کے زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ایک فکر سوار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ حساب اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کی پناہ کہ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ ایک بار حضور علیہ السلام کئی دن کے فاقوں کے بعد روٹی تناول فرما رہے تھے، اور روٹی تناول فرما رہے تھے تو روٹی تناول فرماتے کچھ سنجیدگی ان کے چہرے پر ظاہر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس باسی روٹی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روٹی کا حساب مجھ سے طلب کرے گا تو میں حساب کس طریقے سے دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اور ان کا جو چیز تھی انہوں نے زمین پر پھینکی، کہہ رہے کہ 7 دن کے بعد بھی اگر ہمیں روٹی میسر ہو رہی تو کیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو اب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا اسراف کرتے ہیں، بے جا استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا 2-3 بالٹیوں کے اندر وضو مکمل ہوتا ہے، نہانے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا پورا کا پورا ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ہمارا غسل مکمل نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا پوری کی پوری پلیٹ ایسے ہی بیکار جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں جو ہے سب کرتے رہتے ہیں۔ حساب تو ہر چیز کا دینا پڑے گا، چاہے 1 دینار میسر ہو، چاہے 100 دینار میسر ہو، چاہے 1000 دینار میسر ہو۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد محترم سے دریافت فرمایا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بروز حشر جو ہے وہ حساب کتاب کس طریقے کا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب آپ کو 1 ہفتے بعد دوں گا۔ اس بیچ انہوں نے جو ہے تمام طلباء کو جمع کیا، ہم تمام طلباء کو جمع کر کے جو ہے تمام طلباء کو کچھ رقم عنایت فرمائی۔ کچھ طلباء کو 100 دینار دیے، کچھ کو 99، کچھ کو 98، کچھ کو 20، کچھ کو 30، کچھ کو 50، اس طریقے سے درہموں کی جو ہے دینار کی جو ہے تقسیم کر دی۔ آخر میں جو وہ شخص جو طلبہ موجود تھا جس نے سوال کیا تھا اس کو بلایا اور اس کو 1 دینار جو ہے وہ عنایت فرما دے کہ 1 دینار لے جاؤ، اور کہہ دیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم کو یہ دینار جو ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو دینار دیے وہ خرچ کرنے ہیں۔ اب تقریباً 1 ہفتہ جب گزر گیا تو تمام طلبہ کو جمع کیا، اور تمام طلبہ کو جمع کر کے کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں نائی بھائی جو تندور پر روٹی لگاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جو ہے پہنچنا ہے۔ تمام طلبہ کو وہاں پر جو ہے بلا لیا، اور وہاں طلبہ کو بلا کر کے جمع کیا، اور تندور کے اوپر جو ہے کوئی توا یا پتھر وغیرہ کچھ رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سب لوگوں کو جو ہے 1 ہفتے پہلے کچھ رقم دی تھی، سب نے حامی بھری رقم بھری دی تھی۔ کہہ کہ ایسا ہے کہ اب باری باری تم کو سب کو اس تندور کے اوپر کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے اس تندور کے اوپر، اور جو رقم میں نے تمہیں دی تھی اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اب تمام طلبہ کے تو ہوش فاقہ ہو گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جلتے ہوئے تندور کے اوپر جو ہے وہ حساب کتاب دینا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ پہلے طلبہ کی باری آئی جس کو 100 دینار دیے تھے، اس کی تو جانی آفت میں آ گئی، جیسے تیسے کرتے اللہ اللہ کر کے جو ہے اس نے حساب کتاب دیا اور نیچے اترا اور جو ہے پانی کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے باری باری کر کے جو ہے وہ طلبہ آتے گئے اور حساب دیتے گئے۔ آخر میں اس طالب علم کا نمبر آیا جس کو 1 دینار عنایت کرایا تھا، وہ اس موقع پر پہنچ کر کے جو ہے بڑا خوش ہوا کہ غنیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مجھے بس وہ
استاد محترم نے جو ہے مجھے 1 دینار میں دیا تھا، وہ جٹ سے چڑھا 1 دینار کے ساتھ دیا، تو میں نے 1 دینار کی فلاں چیز خریدی تھی اور اتر گیا فوراً۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، یہی حال ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج صبح نزی کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت باری باری سے حساب دینا ہوگا۔ جنہوں نے صالح عمل کیے ہیں، جنہوں نے اپنی بیجا اسراف نہیں کیا، وہ کل کا حساب دے کر کے بڑی آسانی سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے اسراف کیا ہوگا، جنہوں نے بیجا اسراف کیا ہوگا، ان کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ آپ اگر صبح سے لے کے شام تک کا آپ سے حساب دینے بیٹھ جائیں تو صبح سے لے کے شام تک کا آپ حساب نہیں دے سکتے ہیں، اور اس میں شروع سے لے کر آخر تک کا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف حساب کتاب جو ہے وہ صرف پیسے کا دینا ہوگا، اس میں حساب کتاب آپ کو ایک ایک چیز کا دینا ہوگا۔ اس میں پیسہ بھی آ گیا، اس میں صحت بھی آ گئی، اس میں وقت بھی آ گیا، اس میں رشتے ناتے بھی آ گئے، اس میں والدین بھی آ گئے، اس میں اولاد بھی آ گئی، اس میں استاد بھی آ گئے، اس میں دوست احباب بھی آ گئے، اس میں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، فلاں کے ساتھ کیا سلوک کیا، فلاں چیز تم کو عنایت کی تھی، فلاں چیز کہاں پر خرچ کری، فلاں چیز کہاں پر خرچ کری، کھانے پینے کی اشیاء کا حساب دینا ہوگا، پانی کا حساب دینا ہوگا، دھوپ کا حساب دینا ہوگا، ہوا کا حساب دینا ہوگا، باری باری سے ہر ایک چیز کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، آخرت کی فکر اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اگر آخرت کی فکر ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنورتی چلی جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ ایک حدیث قدسی میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، تو وہ ایک بار دوبارہ سے بیان کرتا ہوں۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور کے ذریعے سے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ 2 طریقے کی حدیث ہوا کرتی ہے اس میں۔ ایک حدیث جو کہ کلام الہی کا حصہ ہے، وہ کتاب اللہ کہلاتی ہے، یعنی قرآن شریف، وہ بھی حدیث قدسی جو کہ کلام الہی کے روپ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری حدیث قدسی وہ ہیں جو کہ کلام الہی کا حصہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بندے سے ارشاد فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے، بس تو سپرد کر دے اس کو کہ جو تیری چاہت ہے اس کے کہ جو میری چاہت ہے، پھر میں تجھ کو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نے سپرد نہ کیا اس کو کہ جو تیری چاہت ہے اس کے کہ جو میری چاہت ہے، پھر میں تجھ کو پھنسا دوں گا اسی میں کہ جو تیری چاہت ہے، اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہونا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہندوستان کی بادشاہت ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو پورے طریقے سے وقف کر دیا ہندوستان کی عوام کے لیے۔ تو آج جو بادشاہت ان کو نصیب ہے، ان کو میسر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ بادشاہت رہتی دنیا تک کسی دوسرے شخص کو جو ہے میسر نہیں ہونے والی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیز عطا فرما دیتا ہے جس کے نارمل بندہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، اسی میں پھنسا رہتا ہے، تو وہ اسی میں ہی پھنسا رہتا ہے، اور اسی میں پھنسے رہنے کے بعد نہ تو اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی، نماز کا وقت نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، دوسرے نئے کام کرنے کا وقت نہیں ملتا، دوسری تمام مصروفیات کے اندر جو ہے گرفتار رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اپنے وقت کو، اپنے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کے کاموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیتا ہے اور اس کے کام بہتر سے بہتر طریقے سے انجام پا لیتے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہے نیک نیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آخرت کی فکر اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں گے۔
اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے۔ کیونکہ یہ وقت ہمارے پاس جو موجود ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی غنیمت ہے، اتنی بڑی غنیمت ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے کوئی کتنا ہی کیسے شخص کیوں نہ ہو، ایک سوال ہم سب کے دلوں میں آتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو ایک جیسی دولت عطا کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہر کسی کے من میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک جیسی دولت عطا کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن آپ ذرا سوچئے گا، اگر سب لوگوں کو ایک جیسی دولت ملتی تو یہ تو ضروری نہیں تھا کہ ہر آدمی اپنی دولت کو ایک ہی جگہ خرچ کرتا۔ کوئی شخص کھانے پینے کے اوپر خرچ کرتا، کوئی گھر بار کے اوپر خرچ کرتا، کوئی کپڑوں کے اوپر خرچ کرتا، کوئی گاڑی کے اوپر خرچ کرتا، کوئی اولاد کے اوپر خرچ کرتا، کوئی علم حاصل کرنے کے اوپر خرچ کرتا، کوئی دوسروں کو کھلانے پلانے کے اوپر خرچ کرتا۔ گویا ہر شخص اپنی چیز کو، اپنی دولت کو الگ الگ طریقے سے خرچ کرتا۔ اس چیز کو مانتے ہیں؟ اب مان لیجیے گا کہ میرے پاس دولت آئی، میں نے گاڑی خرید لی، آپ کے پاس دولت آئی، آپ نے بنگلہ خرید لیا۔ اب میں آپ سے حرص کروں کہ کاش ایسا بنگلہ میرے پاس بھی ہوتا، آپ مجھے دیکھ کر کے حرص کریں کاش ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوتی، تو وہ چیز تو کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ آج سب کو دولت میں ایک جیسی مل جاتی تو جب بھی ہر ایک شخص دوسرے سے حرص کرتا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کرنسی تمام لوگوں کو ایک جیسی مہیا کرائی ہے جس کا کوئی جو ہے متبادل نہیں، اور وہ چیز ہے وقت۔ چاہے بل گیٹس ہو، چاہے نریندر مودی ہو، چاہے یوگی ہو، چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی بڑا بزنس مین ہو، چاہے کوئی عالم دین ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کو دن کے اندر 24 گھنٹے ہی میسر ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو دن کے اندر 24 گھنٹے ہی میسر ہوتے ہیں۔ اب آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ان 24 گھنٹوں کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ عالم صاحب نے اپنے دن کے 6 گھنٹے علم کو حاصل کرنے کے اوپر خرچ کرے، پتہ چلا وہ عالم بن گئے۔ بزنس مین نے اپنی زیادہ تر وقت جو ہے بزنس کے اوپر خرچ کیا، وہ اچھا بزنس مین بن گیا۔ ہم نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے موبائل کے اندر خرچ کر دیا، 8-10 گھنٹے موبائل کے اندر ہی خرچ کر دیے، پتہ چلا ہم ہاتھ ہلاتے رہ رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر حس کرتے ہیں کہ یہ کیسا کامیاب شخص ہو گیا، یہ کتنا علم والا بن گیا، یہ کتنا پیسے والا بن گیا، یہ کتنا صحت والا بن گیا، یہ کتنا مالدار بن گیا، اس کو دیکھ کر کے ہم حس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی چیزیں عطا فرمائی تھی جو دوسرے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، لیکن آپ نے اس چیز کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اور اس چیز کی جو احساس ہے آدمی کو جب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز آدمی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ نعمت کوئی بھی ہو، نعمت کا احساس آدمی کو جب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، چاہے آدمی کا وقت ہو، چاہے نہ آدمی کا پیسہ ہو، چاہے آدمی کی صحت ہو، چاہے آدمی کا دین ہو، چاہے ایمان ہو۔ ابھی آپ جو ہے صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب بڑھاپے کے اندر جا کر کے جو بوڑھے ہیں ان سے آپ سوچیے گا، ان سے پوچھیے گا، وہ اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ آج جوانی کے اندر ہم صحیح طریقے سے سجدے کر لیتے، آج اشارے سے سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر صحت تو کاش ہم رمضان شریف کے روزے رکھ لیتے، اب شوگر ہو گئے، روزے رکھنے سے معذور ہو گئے، روزے نہیں رکھ سکتے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، عطا کی ہے، ایک ایک چیز کا شکر ادا کیے اور اس کا احسان مانیے گا اور اس چیز کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیے گا، ورنہ جب یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی تو صرف احساس کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں اور کوئی چیز نہیں بچے گی۔ ایک چھوٹی سی حکایت میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک بار ایک جنازے کے اندر شرکت کی۔ جب اس میت کو دفنا دیا گیا تو اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے انہوں نے دریافت کیا کہ اس شخص نے بتا کہ یہ تو شخص مر گیا ہے، اس شخص کو اگر دوبارہ زندگی دے دی جائے
تو تم کیا سوچتے ہو کہ یہ شخص کیا کرے گا؟ یہ جس شخص کو ہم دفنا دیا، اس شخص کو اگر دوبارہ زندگی دے دی جائے تو تو کیا سوچتا ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو دوبارہ زندگی دے دی جائے تو یہ اپنی بچی ہوئی تمام زندگی اللہ عز و جل کی فرما برداری میں گزارے گا، اس کی تسبیحات میں گزارے گا، نیک کاموں میں گزارے گا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، یعنی اپنا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر نہیں گزارے گا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس وقت بہت ہی تاریخی اور بہت ہی عمدہ جملہ جو ہے اس شخص سے عنایت فرمایا، کہا کہ اے شخص سن لے میری اس بات کو، اس نصیحت کو، کہ یہ جو شخص مر گیا ہے اس شخص کو تو دوبارہ زندگی میسر نہیں ہونے والی، لیکن تو ابھی زندہ ہے، تو ابھی زندہ ہے۔ جو چیز تو اس شخص کے لیے سوچتا ہے کہ اس شخص کو اگر زندگی مل گئی تو یہ شخص اپنے اعمال اس طریقے سے کرے گا، تو وہی کام تو اپنے طور پر انجام دے سکتا ہے۔ کیوں؟ تجھے ابھی مہلت دی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی تیرے پاس مہلت ہے، اور زندگی کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تیری زندگی تجھ سے رخصت ہو جائے گی اور موت تیرے اوپر طاری ہو جائے گی، اور وہ وقت کوئی نہیں جانتا کہ ابھی آ جائے، 2 دن بعد آئے، 10 دن بعد آئے یا 10 سال بعد آئے، لیکن آئے گا ضرور۔ یہ جو زندگی تجھے ملی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غنیمت ہے، تو اس زندگی کو غنیمت جان، اور جو چیز تو اس بندے کے لیے سوچتا ہے وہ اپنے اوپر لاگو کر، اور اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر مت گزار، ورنہ جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے تو بس ہاتھ ہلاتا رہ جائے گا شخص۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کہ جب موت آئے گی جب دیکھا جائے گا، عذاب قبر ہوگا تو دیکھا جائے گا، جب میزان لگے گا دیکھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ مدینے کو چل کر شہید کے در پر تغافل کی دنیا میں اے ہوش مندوں اجل طاقت لائی تو پھر کیا کرو گے؟ تغافل کی دنیا میں اے ہوش مندوں اجل طاقت لائی تو پھر کیا کرو گے؟ فرشتوں نے جسم لہد میں تمہاری جہنم دکھائی تو پھر کیا کرو گے؟ مدینے کو چل کر شہیدی کے در پر، مدینے کو چل کر شہیدی کے در پر تضرع سے روزے کی جالی پکڑ کر شفاعت کی آیات سے ہو شاد و خرم، جو شفاعت نہ پائی تو پھر کیا کرو گے؟ عمل کر کے قرآن پہ کشتی چلاؤ، صحابہ کی سیرت سے رب کو مناؤ، بہت سو چکے خاکے اب جاگ جاؤ، بلا سر پر آئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہی چیز ہے کہ جب بلا سر پر آئے گی تو پھر ہمیں منٹ و سیکنڈوں کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ وقت ہے، سمجھ جائیے، جان جائیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے گا، اپنی آخرت کی فکر کو لازم کر لیجیے گا اپنے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت جو ہے وہ کل میں نصیب کرے۔ آمین۔ عذاب قبر وہ چیز ہے جس سے کہ صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دیتی گئی، انہوں نے بھی عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگتے؟ عذاب قبر سے پناہ مانگیے، اپنے اعمال اس طریقے سے کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور جو آخرت کا دن وہ دن 50,000 سال کا جو دن ہوگا، کہ مطلب آج آپ کو کسی کا اگر انتظار کرنا پڑ جائے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اگر انتظار کرنا پڑ جائے تو آپ سے وہ انتظار نہیں ہوتا، لیکن سوچئے گا کہ 50,000 برس جب آپ کو سوا نیزے کی دوری پر چمچماتا ہوا سورج ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق آپ جو ہے ہر شخص جو ہے پسینے میں سرابور ہوگا، اس شخص اس وقت جب 50,000 برس تک انتظار کرنا پڑے گا تو وہ انتظار کس طریقے سے کرو گے؟ میزان رحمت جب میزان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، آج آپ صبح سے شام تک کا حساب اگر مانگی تو نہیں دے سکتے، آپ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا حساب کس طریقے سے دو گے؟ ذرا اس چیز کو جو تصور میں لے کر آئیے گا۔ پل صراط کا راستہ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز،
اتنی مسافت کہ اگر چلتا چلا جائے تو 50,000 دن اس کو لگ جائے طے کرنے میں، اس رات کا راستہ کس طریقے سے طے کرو گے؟ اس چیز کو اپنے ذہن و گمان میں لے کر آئیے گا، اپنی فکر کو لازم کر لیجیے گا۔ اور یہ جو دنیا ہمارے سامنے موجود ہے، یہ دنیا، اس کی کوئی بھی جو ہے مثال نہیں کر سکتا آخرت کے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار جو ہے ایک پیالے کے اندر پانی جو ہے منگوایا صحابہ کرام سے۔ جب پیالے کے اندر پانی آیا تو پیالے کے اندر اپنی ایک انگلی ڈبو کر کے نکال لی اور کہا کہ کیا اس پیالے کے اندر جو پانی تھا اس کے اندر کچھ کمی آئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی کمی پیش نہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے اندر، دریا کے اندر کوئی شخص اپنی انگلی ڈبا کر کے نکال لے تو جتنا پانی اس انگلی کے اندر آئے گا وہ آپ کی دنیا ہے، اور باقی جو سمندر بچا وہ آخرت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آخرت کی فکر زیادہ ضروری ہے، دنیا کی فکر ضروری نہیں ہے۔ اور جن شخص کے اوپر آخرت کی فکر طاری ہو جاتی ہے وہ دنیا کو آخرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دنیا کو جو ہے اپنی نظر میں نہیں لاتے، نہ دنیا کا کوئی رتبہ اپنی نظر میں لے کر آتے ہیں، نہ دنیا کی دولت کو اپنے رتبے میں نظر میں لے کر آتے ہیں۔ دنیا کی تمام چیزوں کو حیث در حیث سمجھتے ہیں، اور صرف آخرت کی فکر کو اپنے اوپر لازم و ملزم سمجھتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور جو تحریک پیغام اسلام جو کہ ایک فکر لے کر کے شروع کی گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند ہو جائیں، اس تحریک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو استقامت عطا فرمائے اور نیک نیت کے ساتھ اس میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک تعداد کم ہے، لیکن تعداد کم ہونا جو ہے اس بات کی دلیل نہیں کہ جو ہے یہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اگر اس تحریک سے راہ راست پر اگر آ گیا تو اس تحریک سے جڑے تمام لوگوں کے لیے راہ نجات بن جائے گا۔ تو خود بھی جڑیے گا، دوسرے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے آخرت کی فکر کیجیے گا، دوسرے لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہیں اس کو معاف عطا فرمائے، اور جو نیک چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔